ہم دونوں کنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے بڑے آرام سے میری تعریف کی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اس نے کہا، ایک بات کہوں، تم سے مائر تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا، کہو، کیا کہنا ہے؟ پھر کچھ دیر چپ ہوا، کولڈ ڈرنک پکڑ کر ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ کچھ دنوں سے تم میرے خوابوں میں آنے لگی ہو، میرے گھر میں ہنسنے لگی ہو۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہنے لگا، ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ کہنے لگا، ثنا، آئی لو یو۔ پھر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی پاکٹ منی کے پیسے جمع کر کے تمہارے لیے گولڈ کی رنگ لی ہے۔ دیکھو، بہت مہنگی تو نہیں، لیکن اگر تمہیں میری محبت قبول ہو تو اس رنگ کو تم اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ سب سے بڑی بات، میرا ہم مزاج تھا، میرے دکھ سمجھتا تھا، مجھ پر روب نہیں ڈالتا تھا۔ اس سے بات کرتے اس کی آنکھوں میں اس وقت میری محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ کہنے لگا، کیا سوچنے لگی ہو؟ میں کیا سوچ سکتی تھی؟ میرا دماغ تو سوچنے سے قاصر تھا۔ ہاں، اگر عقیل سے میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اس کے بارے میں سوچتی۔ میں نے وہ رنگ اس کی جانب بڑھا دی۔ میں نے کہا، فرحان، میں یہ رنگ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا، کیوں نہیں پہن سکتی؟ اور پھر کہنے لگے، او ہاں، ظاہر ہے ہمارے اور تمہارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ شاید اسی لیے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا اور میرا تعلق امیر خاندان سے تھا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا، دیکھو بی بی، ایسے تو مجھے کرنا ہے کیونکہ میرے باپ نے مجھے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی ہے اور محنت بھی خوب کروں گا، ڈاکٹر بن ہی جاؤں گا، لیکن اس طرح میرے دیے ہوئے تحفے کو انکار مت کرے۔ میں نے کہا، مسئلہ یہ نہیں ہے، مجھے تمہارے مڈل کلاس ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک اچھے لڑکے ہو، لیکن میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ کہنے لگا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کب سے ہم باتیں کر رہے ہیں، میں نے تم سے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی اور تم نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں تو تمہاری طرف اتنا بڑھ چکا ہوں کہ پیچھے مڑ نہیں سکتا۔ میں اپنی چھوٹی سی پاکٹ منی سے، جو مجھے مہینے میں چند ہزار ملتی ہے، جمع کر کے تمہارے لیے رنگ لی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرا دل توڑ کر۔ میرا دل تو اس وقت دکھا جب اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ عقیل سے نکاح کا مجھے پچھتاوا تھا۔ بے حد روز ہوتا تھا، لیکن جتنی شدت سے آج ہو رہا تھا پہلے کبھی نہیں تھا ہوا۔ مخملی ڈبی ابھی میرے سامنے پڑی تھی، وہ جا چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ کلاسز ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کل آ کر واپس کر دوں گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا۔ گھر آتے ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی، کاش کہ میں عقیل سے نکاح نہیں کیا ہوتا۔ فرحان اچھا لڑکا ہے اور میرے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ سب سے بڑی بات، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو عقیل میں نہیں ہے۔ بس سوچ رہی تھی کس طرح عقیل سے پیچھا چھوڑ دے۔ پہلے تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن اب فرحان تھا۔ نہ سب سے بڑی بات، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے عقیل میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے سوچا، اپنا رزلٹ خراب کرتی ہوں تاکہ وہ مجھ پہ غصہ ہو۔ میں نے پہلے سیمسٹر میں بہت ہی گندے نمبر لیے اور ہوا بھی ایسے ہی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عقیل مجھ پر برس پڑا۔ کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے ایک سیمسٹر کی فیس کتنی ہے؟
پیسے کوئی درختوں پہ نہیں لگتے۔ عقیل کو تکلیف ہوئی تھی کیونکہ نکاح کے بعد میرے سارے خرچے جو طاہا ابا نے اس پہ ڈال دیے تھے، کہتے تھے کہ ثنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگے تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ کم سے کم تھوڑی محنت کر سکتی تھی۔ سب خاموش تھے، چپ چاپ کھانا کھائے جا رہی تھی۔ اس بار میں اپنے کھانے کے نوالے نہیں تھی روک رہی، لیکن دل میں ڈر رہی تھی۔ لیکن میں سوچ چکی تھی اب ڈروں گی نہیں۔ طاہا ابا پہلے خاموش تھے، لیکن جب وہ مجھے زیادہ ڈانٹنے لگے تو طاہا ابا کہنے لگے بس کرو، بچی ہے، پڑھ لے گی۔ کہنے لگے بس کرے بچی بچی کہہ کر اپنے سر چڑھا لی ہے۔ اس کو کوئی احساس تک نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں باقی کا کھانا وہی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی پیسے لگے آپ کے، میں آپ کو ساری رقم واپس کر دیتی ہوں، لیکن صاف بات ہے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا میڈیکل۔ آپ ان سے کہے جو کرنا ہے کر لے، لیکن نہیں پڑھنا میں نے میڈیکل، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے روم میں آ گئی۔ عقیل سے کبھی برداشت نہ ہوتا کہ میں میڈیکل چھوڑ دوں۔ باہر سے مجھے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی، اس لڑکی کو پرواہ نہیں ہے۔ میں نے فرحان کو کال کی اور کہا کہ اس کی انگوٹھی وہی چھوڑ آئے، کل واپس کر دوں گی۔ کہنے لگا میری طرف سے گفٹ سمجھ کر پاس رکھ لو، میری یاد سمجھ کر۔ میں نے کہا فرحان میں کیا کر سکتی ہوں؟ فرحان کہنے لگا اس وقت میں بات نہیں کر سکتا، میں ہاسپٹل ہوں۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا تمہیں کیا میں مر جاؤں؟ لیکن اگر فرق پڑتا ہے تو مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور واٹس ایپ پہ ایک ایڈریس بھی بھیجا تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی میں کیسے بھی اسپتال پہنچ جاؤں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ بہرحال میں اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے رکشے میں بیٹھی اور اسپتال میں پہنچ گئی۔ اس کے روم میں جب گئی اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہارے نکاح کا سن کر برداشت نہیں ہوا، سر میں درد شروع ہوا اور ڈاکٹر کہتے ٹینشن لی، اب ان کو کیا کہتا، محبت ہو گئی ہے۔ محبت میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کوئی اتنا چاہ سکتا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی۔ میں رنگ اس کو واپس کی۔ کہتا کیا اب سانس بھی بند کرو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ایسے مت کہو، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو، لیکن میں مجبور ہوں، میرا نکاح ہوا ہے۔ کہنے لگا نکاح ہی ہوا ہے نا، تم چاہو تو ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ میں نے وہ ڈبی کھولی اور انگوٹھی پہن لی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بہت شکریہ۔ میں نے کہا اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں بات کروں گی اس سے کیسے وہ یہ نکاح رکھتے ہیں۔ مجھ سے میری اس بات سے وہ بہت خوش ہوا۔ پھر کہنے لگا اگر میں فون کروں تو بات کرو گی؟ میں نے کہا ہاں کروں گی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی اور تیزی سے جا رہی تھی کہ اچانک ایک دم کسی سے ٹکرائی۔ اس شخص کے ہاتھ میں شاید کچھ پیپر تھے جو نیچے گر گئے۔ کہنے لگے محترمہ آپ دیکھ نہیں سکتی؟ اس کی آواز سن کر میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ کہنے لگا ثنا آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ میری تو رہی سہی بھی جان نکلی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اب کیا کہوں۔ میں نے جلدی سے کہا میری دوست ادھر تھی، اس کو ملنے آئی تھی۔ کہتے اچھا کیا نام ہے آپ کی دوست کا؟ اب کیا بتاتی، وہ کوئی عام انسان تھوڑی تھا، شاید اسی اسپتال میں ڈاکٹر ہو۔ اس نے کہا اپنی دوست کے پاس لے جاؤ۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے اس کو چھٹی ہو گئی ہے اور وہ لوگ گھر چلے گئے ہیں، میں بس گھر جا رہی تھی۔ شاید ان کو میری بات سن کر تسلی نہیں ہوئی، لیکن خاموش ہو گئے۔ کہتے چلو میں گھر ہی جا رہا ہوں۔
میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ جب باہر آئی تو رکشے والا کھڑا تھا، کہتا باجی بہت دیر لگا دی آپ نے، جلدی چلے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن عقیل نے اس کو اس کا کرایہ دیا اور وہ چلا گیا۔ میں آ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا کہ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ کہتا کیا ہوا تمہاری دوست کو؟ میں نے کہا سر میں درد تھا۔ کہتا کون سی وارڈ میں یا پرائیویٹ روم میں؟ میں نے کہا پرائیویٹ روم میں۔ ہم 8-10 لڑکیاں آئی تھی پتہ کرنے، وہ بھی سب چلی گئی، میں بھی گھر ہی جا رہی تھی۔ اس کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، وہ لوگ بھی گھر جا چکے ہیں۔ گھر لے کر جانے کی بجائے اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ میں نے کہا آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، پہلے کچھ کھانا کھا لیں۔ میں جتنا اسے دور جانے کی کر رہی تھی اتنا ہی مجھے معلوم تھا، جب تک وہ اس لڑکی کا نام نہیں پوچھ لیں گے ان کو سکون نہیں آنا۔ پھر ہوا بھی وہی جو میں سوچ رہی تھی۔ کہنے لگے نام کیا ہے تمہاری دوست کا؟ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے کہا آپ کو کیوں اتنی دلچسپی ہے میری دوست میں جو بار بار پوچھ رہے ہیں؟ کہتے اگر دوبارہ آئی تو آدھی فیس لے لوں گا۔ میں نے کہا پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کیوں آدھی فیس لیں گے اس سے، جبکہ دوست میری ہے؟ آپ کو اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی لگتی کیا ہے؟ وہ آپ کی بات کو ٹالنے کے چکر میں زیادہ بول گئی۔ میری ان باتوں کو سنتے ہی چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے۔ پھر کہنے لگے کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ ان کی بات پر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ پتہ نہیں میں شاید کچھ زیادہ بول گئی۔ پہلی بار ان کو میں نے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا بیوی بنتے ہی لڑکیاں یوں جیلسی فیل کرتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں کوئی جیلسی نہیں فیل کر رہی، آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ کہنے لگا لیکن میں نے سوچا ہے۔ میں نے کہا کیا سوچا ہے؟ کہنے لگے تمہارے بس کی بات نہیں ہے میڈیکل، تم پڑھ ہی نہیں سکتے میڈیکل، اس لیے چاہو تو چھوڑ دو۔ میں بس اتنا کہا کہ شکریہ آپ کا۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہو لیکن اب آگے پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہتے اچھا۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں کھانا کھا چکی تھی، اب ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے کہا ظاہری بات ہے اماں ساتھ کام کرواؤں گی۔ میری بات سن کر ہنسے۔ وہ تو تمہیں سب آتا ہے، کچھ اور سوچو، کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک مخملی ڈبی نکالی جس میں انگوٹھی تھی۔ کہتے ہاتھ دو۔ میں نے فوراً سے پہلے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ میں کیسے کسی اور کے نام کی پہن سکتی تھی؟ فرحان سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے کہا دے میں گھر جا کے پہن لوں گی۔ کہتے نہیں میں خود پہناؤں گا۔ کہتے میری تو خواہش تھی کہ سب کزن سامنے خود پہناؤں، لیکن تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے دوسرا ہاتھ ان کے سامنے کیا کیونکہ دوسرے ہاتھ میں فرحان کے نام کی تھی۔ کہتے دوسرا ہاتھ دو۔ میں نے کہا اس میں پہنا دو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ رنگ نکال دی اور اپنی پہنا دی۔ کہتے اس میں صرف میرا حق ہے، میں نہیں برداشت کروں گا میرے حق میں کوئی اور شامل ہو۔ اس کو اب دوسری میں پہن لو۔ اب تم نے پڑھنا نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں رخصتی کروا لیں۔ ایسے 1 مہینے میں ہم نے کون سا زیادہ تیاری کرنی ہے؟ ان کا ارادہ سن کر تو میرا دل بند ہونے لگا۔ گھر آ کر میں واپس اپنے روم میں آ گئی۔ جیسے ہی روم میں آئی فرحان کی کال آنے لگی۔ میں نے جب بات کی کہتا اس سے بات کر کے جلدی یہ نکاح ختم کرو، اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، میرا نہیں گزارا تمہارے بن، یہ نہ ہو اب یہ سانسیں بند ہو جائے۔ میں عجیب سوچ میں پڑ گئی تھی، اب کیا کروں؟ ایک طرف فرحان جو مجھ سے بے حد پیار محبت کرتا ہے اور دوسری طرف عقیل جس سے میں پیچھا چھڑوا رہی ہوں، جو کہ آسان نہیں ہے۔ بہرحال میں فرحان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگلے روز ہی میں نے عقیل کو میسج کیا کہ
کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کہتے ادھر آ جاؤ روم میں۔ میں نے کہا روم میں نہیں آ سکتی۔ کہتے میں آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہماری فیملی ایسی نہیں کہ شک کرے۔ میں نے کہا نہیں، چھت پہ رات کو آ جائے۔ کہتے ایسے تو دن میں کوئی شک نہیں کرے گا، لیکن رات کو کوئی بھی دیکھے تو کیا سوچے گا۔ میں نے کہا میں روم میں نہیں آ سکتی۔ کہتے ٹھیک ہے، چھت پہ آ جانا رات کو۔